السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ اب ٹرمپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پہلے ایران اور امریکہ کی جنگ ابھی ختم ہوئی ہی تھی، ساروں کو لگ رہا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے، پیٹرول کی قیمتیں بھی اچھی جگہ آ جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی اور اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے گا جس سے تجارت بھی بحال ہو جائے گی۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس نے آ کے ایران کو دھمکی دے دی ہے، مطلب کہ ٹرمپ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آیت اللہ خمینی کی جنازے کی تقریبات ہو رہی ہیں، وہاں سے وہ دھمکی پہ دھمکی دی جا رہا ہے۔ اب ٹرمپ آتا ہے اور آ کے وہ کہتا ہے کہ بھائی ایران نے اگر ہمارے پہ کوئی حملہ کیا یا پھر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی یا پھر ہماری کوئی ڈیل ختم ہوئی یا پھر ہماری ڈیل کی خلاف ورزی کی تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس بار ہم بڑے سے بڑا حملہ کریں گے۔ مطلب کہ نہ ہی ایران نے کچھ کیا ہے اور نہ ہی کچھ ہوا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یکدم کچھ ہوا ہے، وہ آ کر ایسی دھمکیاں دینا شروع ہو گیا۔ مطلب کہ آپ اس کے عقل کا اندازہ لگاؤ کہ پہلے تو بھائی کوئی حملہ کرے، پھر اس کے بعد تو ایسی باتیں کرے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسے ہی اٹھتے ہو، کبھی آپ اپنے سوشل میڈیا پر ایسی باتیں لکھتے ہو کہ بھائی ایران کو ہم چھوڑیں گے نہیں، حالانکہ جنگ بندی ہو گئی ہے، سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یکدم کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ آ کر کچھ بھی بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ایران نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کا جو ہے وہ سنا ہے۔ ابھی ایران کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی خلاف ورزی کرتا ہے سیز فائر کی یا پھر جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے امریکہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک اور بات کی ہے اور وہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آیت اللہ خمینی کا جنازہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ساروں کے جو جذبے ہیں نا وہ بلند ہوئے پڑے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دل میں غصہ بھی ہے۔ تو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا ایران پر حملہ کریں گے اگر ایران نے کچھ کر دیا، تو ایران اس کا جواب دیتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے کچھ حملہ کیا یا کوئی بھی خلاف ورزی کی تو اس کا جواب ہم آپ کو بہت زیادہ گندے طریقے سے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایران یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی ابھی ہم آیت اللہ خمینی کے جنازے کو نہیں بھولے اور نہ ہی اس کی قربانی کو بھولے ہیں، تو ہم اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیں گے۔ مطلب کہ اب جنگ بند تو ویسے ہو گئی ہے، سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن اب دوبارہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو دھمکی دینا شروع ہو گئے ہیں تو معاملات دوبارہ سے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر سے اسرائیل بھی کوششیں کر رہا ہے کہ بھائی وہ کسی طرح یہ جنگ دوبارہ سے شروع کروا سکے۔ لبنان کو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جگہ ہماری ہے، لبنان کے کچھ لوگ بھی مانتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری جگہ ہے اور ہم اسرائیل میں آنا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ نیتن یاہو کی آپ باتیں سنو، ایک جھوٹا ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور دوسرا جھوٹا نیتن یاہو ہے کہ بھائی لبنان کے لوگ کیوں چاہیں گے کہ وہ اسرائیل میں داخل ہوں؟ اسرائیل تو سارے یہودیوں کا ملک ہے، لبنان جو ہے وہ مسلم ممالک ہے، مسلم ممالک پر آپ حملے کرتے ہو، اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ بھائی نہیں ہم اس وجہ سے حملے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہ جگہ چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہمارے طرف آنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں مانتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم حملے کر کے ان جگہ کو لینا چاہتے ہیں۔ اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی ساری بات اسی بات پہ ٹکی ہوئی ہے کہ بھائی لبنان پر اسرائیل کوئی حملے نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ دھمکی دیتا رہتا ہے، کبھی آ کر سوشل میڈیا پہ کچھ لکھ دیتا ہے، کبھی آ کر بیان دے دیتا ہے کہ بھائی ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ جنگ بند ہو گئی ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو تو ہے ہی پاگل، اس نے تو ویسے کبھی نہیں مانی، جیسے ہی معاہدہ ہو رہا تھا تب تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی چپ ہو گیا تھا، لیکن نیتن یاہو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم معاہدے کو نہیں مانتے، ادھر سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی گالیاں دینا شروع ہو گیا کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں مروا دیا ہے، ہماری کوئی بات نہیں مانی، ایران کا فائدہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے جو جنگ شروع کی تھی وہ تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا، تو ہم جنگ بند کیوں کریں؟ اسی وجہ سے نیتن یاہو بھی پاگل ہوا پڑا ہے، کیونکہ اتنی بڑی جنگ تو اس نے شروع کروا دی، نقصان بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن فائدہ اس کو کوئی نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاگل ہوا پڑا کہ بھائی سارا کچھ کروا لیا لیکن بیٹھے ہم وہیں کے وہیں ہیں، نہ ایران میں کوئی رجیم چینج آیا، نہ ہی کچھ ہو رہا ہے، آگے سے جو لوگ آیت اللہ خمینی کو پسند نہیں کرتے تھے وہ بھی اب پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے کہ شاید اب دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ ایک تو ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے تاکہ یہ جو شپ پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکال سکیں، اب شپ نکل گئی ہیں، ان کا سارا کام ہو گیا، اب یہ دوبارہ سے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی دوبارہ سے جنگ کر لو بے شک۔ ابھی ویسے زیادہ بات تو نہیں آگے چلی، ابھی تک بس دھمکی ہی چل رہی ہیں اور اس سے آگے شاید بات آگے نہ بھی بڑھے، کیونکہ اب تو ایران کو بھی پتہ چل گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کا ہم یقین نہ کریں تو اچھی بات ہے، وہ آ کر کچھ بھی بول دیتا ہے، اس کو ویسے بھی کوئی سیریس نہیں لیتا، اسی وجہ سے اب ایران بھی اس کو سیریس نہیں لے رہا، اور چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ابھی ایک دن پہلے ہی ایران نے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ وہ اس روٹ سے جا رہا تھا جس سے ہم نے منع کیا اور اس کو ہم نے پہلے وارننگ دی، اس کے بعد ہم نے اس کو نشانہ بنا لیا۔ اور اس کے علاوہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ بھائی نہیں یار آپ نے غلط کر دیا ہے، آپ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دھمکی کے بعد بھی اور کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، باتیں تو ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ بہت کر دیتا ہے، لیکن ایران بھی فل ٹائم جواب دے رہا ہے، ایران بھی چپ نہیں بیٹھ رہا، اگر امریکہ ایک سناتا ہے تو ایران دو سنا دیتا ہے، امریکہ ایک حملہ کرتا ہے ایران دو حملے کر دیتا ہے، مطلب کہ امریکہ کو فل ایران نے تنا ہوا ہے۔ باقی دیکھو آگے کیا بنتا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔